बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आए। उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फैज़ हमीद की माफ़ी नामुमकिन, यानी नया साल भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। मुज़ाकरात का वक्त तब्दील, चार्टर ऑफ डिमांड देने से इनकार। 2025 में कोई काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बनेगा। ये किसने कहा और क्यों कहा, ये भी बताएंगे आपको। गंडापुर की बौखलाहट, गोली भी चली और आंसू शेल भी फेंके गए। शहबाज शरीफ ने एहतजाज का एक पुराना तरीक़ा दोबारा बता दिया है, और वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि फैज़ हमीद साहब का ट्रायल जो है वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा है, यानी इख्तिताम की जानिब जा रहा है। और दिनों या महीनों की बात नहीं, चंद हफ्तों की बात है, रिज़ल्ट सामने आने वाला है। ये कहाँ से पता चला? ये जो उनके कानूनी वकील है, यानी कानूनी मशीर समझ लें, जो है फैज़ हमीद साहब के मियाँ अली अशफाक, वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं उनका मुकदमा लड़ रहे हैं और ट्रायल जारी है। चूँकि ट्रायल जो है वो सीक्रेट एक्ट के, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, लिहाजा कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो मामलात हैं वो ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं बताया नहीं जा सकता। लिहाजा मैं जब उनसे ये सवाल किया गया, और अपना क्या कहते हैं अंसार अब्बासी ने सवाल किया कि क्या वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सुल्तानी गवाह, उन्हीं का नाम, मैं इसकी तरदीद भी नहीं करूँगा और मैं इसकी हिमायत भी नहीं करूँगा, इत्तेफाक भी नहीं करूँगा, क्योंकि सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कोई चीज़ किसी को नहीं बताई जा सकती। लेकिन चूँकि वो इमरान रियाज के भी वकील रहे और उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, और इमरान खान के भी वकील रहे, लिहाजा ये बात लोगों को समझ आ रही है कि आखिर इमरान खान तक सारी बातें कैसे पहुँचती हैं और कौन पहुँचाता है। तो बाजी ए सोर्स पड़ेगा जे मियाँ अली अशफाक अला कि ये सारी बातें उनको पहुंचाते हैं, फिर उससे वो बयानियाँ बनाते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे आ जाता है और वो हथियार बतौर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह 24 का जो अचानक फाइनल कॉल आई थी, वो भी इसी वजूहत थी कि उन्हें नज़र आ रहा था कि ये जो फैज़ हमीद साहब जो हैं ये कोई चंद चढ़ाएंगे, लिहाजा उन्होंने वो काम किया, अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश की। रास्ता निकला नहीं निकला ये तो नहीं, लेकिन बात मुज़ाकरात तक आ गई, जो कि नहीं उनसे करना चाहते थे, चोरों डकैतों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, वो कहते मैंडेट चोरी। अब वो मैंडेट चोरी की बात भी नहीं कर रहे, तो दो नुकाती उन्होंने प्रोग्राम दे दिया, एजेंडा दे दिया, चार्टर ऑफ डिमांड दी है, ज़बानी कलामी जो थी। लेकिन हुकूमत ने कहा लिख के लाओ, पहली यही कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, और दूसरी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे। और वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि उसके अभी तक चांसेस नहीं, लेकिन फिर भी हुकूमत जुडिशल कमीशन तो बना सकती है, लेकिन ये जो है कि रियायत दे दी जाए, सबको माफ़ी, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, इस पे लगता है कि नहीं। और जो फैज़ हमीद के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGI SPR ने, तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट मार्शल का काम तो मुकम्मल होने वाला, लेकिन उनकी इंक्वायरी 9 मई के हवाले से भी हो रही है, और रिटायरमेंट के बाद जो उनको सियासी पार्टी के साथ ताल्लुकात थे और सहूलतकारी कर रहे थे, उस हवाले से भी पूछगछ हो रही है। अब ज़राए का दावा ये है कि हालत पतली है फैज़ हमीद साहब की, पिछले दिनों उनकी तबीयत भी नासाज हो गई थी, लिहाजा वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन माफ़ी नामुमकिन लग रही है, माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि फ़ौज के अदारे में एहतसाब जो है बड़ा सख्त होता है, और उसमें किसी को किसी तरह भी माफ़ी नहीं। और उन्होंने अपने अदारे से बहुत से अहम लोगों को सज़ा दी भी है और उनका कोर्ट मार्शल भी किया है। तो ये मामला इस तरफ जा रहे हैं, तो इसमें माफ़ी नामुमकिन है, ये भी नहीं कहा जा सकता। और DGI SPR से जब इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा अदारा जो है, फ़ौज जो अदारा है, वो अपनी पहले इंक्वायरी करता है, फिर फील्ड जनरल मार्शल की बात होती है, कोर्ट मार्शल की, वरना कोर्ट मार्शल नहीं होता जब तक उसकी इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल तरीके से ना कर ली जाए और बंदा जो है उसमें गुनाहगार ना नज़र आए, जब तक उसका फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता। तो उसका मकसद भी यही था कि ये बता दिया उन्होंने कि जनाब है काम हो रहे हैं, प्यारे हैं। अब कल 2 जनवरी है, तो जनवरी मैंने सुबह भी कहा था कि जनवरी बड़ी अहम है
2 جنوری 20 جنوری اور 31 جنوری. تو میں نے پھر دہرا دیتا ہوں کہ 2 جنوری ہے مذاکرات کی، تو مذاکرات کا وقت ہو گیا تبدیل. صبح 11 ساڑھے 11 بجے تھا اسپیکر کے چیمبر میں، تو وہ اب ہو گیا 3:30 بجے. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا تھا لکھ کے دیں، تو انہوں نے ابھی تک چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے نہیں دی، بلکہ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو آواں گا وہ گل کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تاخیری ہر بات چلے گا، کیونکہ عام طور پہ جب چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی جاتی ہے تو پہلے سے کر دیا ہے، تاکہ جب بیٹھیں دونوں پارٹی 2 فریق تو بیٹھ کے وہ گھر سے ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پہلے سے اس کا جائزہ لیا جا چکا ہو. لیکن یہاں انہوں نے نہیں دیا، وہ کہتے کل ہی جب بیٹھیں گے تو پھر کر لیں گے. لیکن اس کی اصل وجوہات یہ پتہ لگی ہے، اسلام آباد سے جو آواز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کل SIFC کا ایک اجلاس ہے جس کی صدارت جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے، اور وہاں چیف سالار بھی موجود ہوں گے، اور باقی بھی 4 وزرائے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے وہاں موجود ہیں، بڑے اہم شخصیت وہاں موجود ہوں گے. لہٰذا اس اجلاس کی وجہ سے اس کا وقت تبدیل کیا گیا ہے، کیوں کہ اس اجلاس میں گنڈا پور بھی موجود ہوں گے، مذاکراتی ٹیم میں وہ شامل ہیں. لہٰذا اس طرح کہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے 3:30 بجے کیا گیا. اس میں اور کوئی وجوہات نہیں ہے، لیکن تاخیری حربے کا معاملہ چلے گا. اب بات یہ ہے کہ 2025 میں کوئی قاضی نہیں بنے گا. یہ ہمارے جو ایک ڈیوٹیفل صحافی ہیں، بڑے ذمہ دار بڑے اہم صحافی جناب حامد میر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو کچھ ہوا وہ ختم ہو گیا 2024 کے ساتھ، اور قاضی صاحب نے جسٹس منیر سے بھی بڑھ کے کردار ادا کیا. اب اگر قاضی صاحب پہ جو الزام لگائے جاتے ہیں 2-3 چیزوں پہ لگائے جاتے ہیں. ایک وہ لگایا جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، دوسرا نیب ترمیم کا لگایا جاتا ہے، اور تیسرا بھی ایک ہے ان پہ کہ وہ جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا کیا کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا تھا یا کچھ اور. اس سے 3-4 مقدمے ان کے ذمہ ڈالے جاتے ہیں کہ انہوں نے فالتو یہ بات کی ہے. اچھا، جبکہ مخصوص نشستوں کا اکثریت کا فیصلہ کچھ اور تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں. اب 2025 امید ہے اس میں کوئی ایسا نیا قاضی نہیں بنے گا. افسوسناک بات ہے، بطور جرنلسٹ اگر دیکھیں تو یہ 3-4 فیصلے جو بھی جن فیصلوں پہ بھی وہ کہیں وہ قاضی نے کوئی اکیلے فیصلہ نہیں کیا، ان کے ساتھ باقی بینچ بھی موجود تھا. تو پھر حامد میر صاحب کو ذمہ داری کا ثبوت کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ یہ 8, 9, 10 جو ہے ججز جو ہے یہ متنازع ہو گئے، اور آئندہ یہ اپنا احتیاط رکھیں گے کہ متنازع نہ ہو. قاضی صاحب جا چکے ہیں تو اب بس آپ بھی یہاں پہ ہتھولا رکھو. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ قاضی پہ ہی الزام لگایا، سارا قاضی پہ، حالانکہ سب جگہ موجود ہے. کہیں مسرت العالی موجود تھیں، کہیں محمد علی مظہر موجود تھے، کہیں اطہر من اللہ موجود تھے، کہیں وہ جمال خان مندوخیل موجود تھے. یعنی مختلف بینچز نے یہ فیصلے کیے، اور اس میں دوسرے بھی ساتھ شامل تھے، لیکن انہوں نے قاضی صاحب پہ الزام لگا دیا. اب بات کرتے ہیں شہباز شریف کی. شہباز شریف نے پرانا پہلے بھی کئی ذکر کر چکے، اور اب بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وفاق پہ جو ہے مطالبات کے لیے احتجاج کے لیے لشکر کشی کی جاتی ہے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جاپان میں گیا، وہاں ہونڈا کمپنی میں گیا تو وہاں ایک ہو کی آواز آ رہی تھی، او کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا 2-3 آوازوں کے بعد کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ، اور کام بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک آواز نکال رہے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں تو کام جو بھی ہوتا ہے وہ تیتے ہوتا ہے، اوئے اوئے ہوتا ہے، ہائے ہائے ہوتا ہے، ہوئی ہوتا ہے، اوئی ہوتا ہے، خالی اوئے نہیں ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح ہونا چاہیے، لیکن یہ مہذب ملکوں میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. اور میں نے بھی ایک احتجاج دیکھا فرانس میں، اور وہ فرانس کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلوے کی ہڑتال تھی. اور اس میں میرے بھائی نے مجھے لے جا کے کہا ہے آپ کو ہڑتال دکھائیں. میں نے کہا نہیں یہ ہڑتال ہے، کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا چل سے. میں ریلوے اسٹیشن جب پہنچا تو دیکھا میں نے کہ گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن جو ٹکٹ تھے وہ نہیں سیل ہو رہے تھے. کوئی مطلب چیکر جو تھا ٹکٹ چیکر وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں تھا، گیٹ پہ کوئی نہیں تھا، گیٹ پہ کھلا ہوا تھا، گاڑیاں چل رہی تھیں اور صرف چند سیکنڈ کی تاخیر سے چل رہی تھی. اور آخری وقت جو ان کا آیا شام تک تو وہ 2 منٹ کی تاخیر ہوئی تھی تو ان کے مطالبات منظور ہو چکے تھے. تو یہ مہذب ملکوں کی باتیں، ہمارے یہاں تو ابھی نہیں. ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں. ہمارے یہاں تو مار کٹائی جب تک نہ ہو، جب تک سڑکیں بند نہ ہو، جب تک احتجاج نہ ہو، جب تک کوئی کسی کی سننے والے نہیں ہوتا، کیونکہ ایجنسیاں رپورٹ ہی نہیں دیتی کہ جناب انریسٹ ہو گیا. تو جو ایجنسیاں جب تک رپورٹ نہیں دیں گی تو کیسے ہوگا؟ جب تک باقاعدہ وہ وائرس نہیں چلیں گے کہ بھئی یہ ہو گیا تو ہمارے یہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے. بہرحال ابھی اس میں بہت دیر لگے گی. شہباز شریف صاحب کا یہ فارمولہ مانا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں گنڈا پور صاحب پہ. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شور مچا رہے تھے کہ جناب یہ 26 نومبر کو
گولی کس نے چلائی، گولی کیوں چلی، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ 9 مئی کو گولی کیوں نہیں چلائی گئی، روکا کیوں نہیں گیا، یہ بھی مطالبہ ہونے کا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ بلدیاتی جو عہدیداران تھے، الیکٹڈ لوگ، منتخب لوگ، انہوں نے پشاور میں ہڑتال کر دی۔ تحصیل کی سطح پر ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں، لیکن جو بلدیاتی نمائندے ان کو نہیں دیا جا رہا، تو اس پر انہوں نے فنڈز کے لیے احتجاج کیا۔ ان احتجاجیوں کو بھگانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے باقاعدہ ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور باقاعدہ وہاں پہ جنگ کا میدان بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ تو کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہاں گولی بھی چلی، لیکن یہ کوئی مصدقہ نہیں ہے، یہ صرف خبر ہے کہ یا افواہ ہے یا جو بھی ہے کہ ابھی کہ وہاں گولی بھی چلی اور وہاں کچھ مارے بھی گئے۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو اس کا جواب کون دے گا کہ گولی کیوں چلی، گولی کس نے چلائی، شیل کس نے پھینکوائی، کیا ہوا، شیل تو چلے، یہ تو پکی بات ہے، ان کو منتشر کیا گیا۔ تو یہ پورے صوبے میں جو ہے یہ کونسلر حضرات تھے اور انہوں نے احتجاج کیا اپنی حکومت کے خلاف کہ ہمیں فنڈ نہیں دی جا رہے ترقیاتی، اور ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم منتخب نمائندے، ہم عوامی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ معاملات اس حد تک مطلب بگڑ چکے ہیں۔ اب کون پوچھے گا کہ گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی، اور اب اس کا جواب کون دے گا؟ گنڈاپور صاحب دیں گے نا، کیونکہ وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں۔ تو حالات اس حد تک خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس سال کو بہتر ثابت کر رہا، افہام و تمیز سے کوئی معاملہ حل، اور سیاسی عدم استحکام کا بھی خاتمہ، اور پاکستان پھولے پھلے اور معاملات ہمارے سیاستدان مذاکرات کی ٹیبل پہ حل کر لیں، تو اس سے اچھی بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پاکستان کے لیے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے معاشی صورتحال کے لیے، SIFC کر رہی ہے یا دوسرے ادارے کر رہے ہیں، جو باقی کر رہے ہیں، جو منصوبہ بندی کی گئی جیسے اڑان پاکستان وغیرہ، تو اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج اس کا بار بار آپ کو بتا رہی ہے، ریکارڈ بنا رہی ہے، اور روز ریکارڈ بنا رہی ہے، تو اس کی تیزی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔